فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تمہاری ذمہ داری کس نے لگائی ہے؟ تمہارے ذمے میں کس نے کہا کہ صحابہ کرام کے فیصلے تم نے 1400 سال بعد کرنے ہیں؟ تمہیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جن کے قبولیت پر اللہ تعالیٰ مہر لگا رہا ہے، سبحان اللہ، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ النساء میں آیت نمبر 95 اور 96 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے باحوالہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم شریف ہے، 2 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 75 ہے۔ یہ مسلم شریف کئی حوالوں سے بخاری شریف کے برابر ہے، اور کچھ اعتبار سے یہ بخاری شریف سے زیادہ معتبر ہے، کچھ اعتبارات سے یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف کے برابر ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو زیادہ حدیثیں ہیں وہ اتنی معتبر ہیں کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک واقعہ ہے، صفحہ نمبر 75 پر راوی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں ساری نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر وقت تنگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ابو سفیان، آپ کو پتہ ہے نا، ابو سفیان یہ دشمن ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ ابو سفیان، اس کی بیوی جس کا نام ہند ہے، یہ فتح مکہ والی رات، جس دن 10 رمضان المبارک کو مکہ شریف فتح ہوا، اس رات کو یہ مسلمان ہوا۔ وہ زیادہ لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ میرا موضوع رہ جائے گا۔ بہرحال جس دن کو آج مکہ فتح ہوا نا، تو رات کو یہ مسلمان ہوا باہر میدان میں، ابو سفیان۔ اب 10 رمضان کو مکہ فتح ہوا، باقی 19-20 دن میرے آقا نے مکہ شریف میں قیام کیا۔ طائف میں جو حضرت علیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے، وہاں سے بنو حوازن اور بنو ثقیف 2 قبیلے ہیں، انہوں نے آواز نکالی کہ جی مسلمان آج تک کسی سے لڑے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے، ہم اب مکے پر حملہ کریں گے، اب ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب 10,000 کا لشکر میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے لے کر آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے۔ 2,000 بندہ یہاں مسلمان ہوا عید الفطر تک، ٹھیک ہے؟ وہ فتح مکہ کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج ابو سفیان مسلمان ہوا اور فوری طور پر جہاد عید الفطر کی نماز پڑھی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا چلو بھائی، طائف والے کہتے ہیں مسلمانوں نے آج تک کسی قوم سے لڑائی نہیں کی، تو چلو ان کا بھی پتہ کرتے ہیں یہ کتنے پہلوان ہیں، جی چلو جہاد کے لیے۔ اب گئے، اب یہ ابو سفیان ساتھ ہے، ابو سفیان ساتھ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان یہ بھی ساتھ ہیں۔ اب ابو سفیان نو مسلم ہے، چند دن ہوئے ہیں اس نے اسلام قبول کیا ہے ابو سفیان نے۔ حضرت عباس نے جو حضور کے سگے چچا ہیں، ان کا بھائی حارث ہے، ابو سفیان اس کا بیٹا ہے، حضرت عباس کا بھتیجا ہے۔ تو سرکار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے آقا کے چچا جان ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب گھمسان کا جنگ ہوا حنین میں، جگہ کا نام ہے، طائف کے قریب کئی دن جنگ ہوا۔ اب یہاں ایک منظر سماعت فرمائیں کہ جب کفار نے یکدم حملہ کیا تو ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ آئی، اور وہ غیر متوقع تھی، اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ یکدم جب تیر ہر طرف سے برسے تو اسلامی لشکر چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تاکہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ منظم ہو کر ہم حملہ کریں، اور یہ جو اچانک دشمن کے دستے نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اس کو پس پاک کریں۔ اس لیے وہ ادھر ادھر ہو گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے، صرف 10 صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ ان 10 میں
حضرت عباس بھی ہیں اور ان 10 جان نثاروں میں یہ 9 مسلم ابو سفیان بھی موجود ہیں۔ خطرہ ہے اس وقت، پورا خطرہ ہے کہ صرف 10 افراد رہ گئے ہیں میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام، باقی سب اچانک تیروں کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تاکہ اکٹھے ہو کر سوچ کر سمجھ کر کہ کہاں سے کدھر سے حملہ کریں تو اس کا بچاؤ کیا جا سکے۔ اب ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں میں امیر لشکر امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ کیا ہے، تو جو اس وقت میرے آقا نے اعلان کیا میدان احد یہاں حنین میں اعلان کیا تھا، من دافع عنی کان معی فی الجنہ، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اس وقت جبکہ مجھے بہت خطرہ ہے اور دشمنوں نے ہر طرف سے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، من دافع عنی یکون معی فی الجنہ، فرمایا اب جو میری خدمت کرے گا، میرے آگے آ کے دفاع کرے گا، بروز حشر وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اب یہ 10 ہیں، ان 10 میں ابو سفیان ہیں۔ اب ہم کہیں گے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اب وہ دشمنی نہیں رہی، اب وہ عداوت نہیں رہی، اب ایمان آ گیا ہے۔ اچھا پھر جب یہ سرکار اپنی سفید رنگ کی خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عباس نے اس خچر کی لگام تھامی ہوئی ہے اور ابو سفیان نے اس خچر کی رکاب، جہاں پاؤں رکھ کے سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں، رکاب اسے کہتے ہیں، تو رکاب ابو سفیان نے پکڑی ہوئی ہے، لگام حضرت عباس نے پکڑی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح سے 10 افراد کے گھیرے میں اللہ کے پیارے حبیب جہاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہ کرائی، عرض کیا حضور یہ آپ کا بھائی چچا کا بیٹا ابو سفیان آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے کس طرح سے خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ حضور نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا غفر اللہ لہ کل عداوت عادنیہا، فرمایا چچا جان ابو سفیان کو میں نے ساری دشمنی معاف کر دی ہے، اللہ نے بھی اسے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، زور سے بولے تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ۔ فرمایا غفر اللہ 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 اللہ، فرمایا چچا جان میں نے ابو سفیان کو دل سے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ اور اچھا پھر جب حضرت ابو سفیان نے یہ سنا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے، ابو سفیان کے چہرے پر ایک نور پھوٹا، تو مصطفیٰ نے دوبارہ مسکرا کر دیکھا، فرمایا یا اخی، اے میرے پیارے بھائی ابو سفیان اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا، قبلت رجلہ فی الرکاب، جو رکاب میں نے تھامی ہوئی تھی حضور کے پاؤں تھے، میں نے مصطفیٰ کے پاؤں کی تلیوں کو چوم لیا، اسی وقت میں نے چوم لیا۔ اللہ اللہ، وہاں تو یہ جذبات ہیں یار، اللہ اللہ اللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں اور پھر جب ابو سفیان نے میرے آقا کے پاؤں چومے، حضور نے خوش ہو کر فرمایا ابو سفیان بن الحارث من شباب اہل جنہ، جتنے وہاں حاضر تھے 10 افراد، اور فرمایا تم 10 تک گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول کہتا ہوں ابو سفیان جنتی جوانوں میں ایک جنتی جوان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان صحابہ، میرے آقا